وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محترم سامعین کرام، احباب گرامی اور دیگر ناظرین، کتاب و سنت کے اندر یہ بار بار تلقین کی گئی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے آئیڈیل ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے اور اسے سمجھایا گیا ہے، تاکہ اسی کی روشنی میں مسلمان اپنی زندگی گزاریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ما انا علیہ واصحابی کہہ کر کے یہ منہج اور رسول بتا دیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس منہج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام تھے، اسی منہج کو اپنا کر کے ایک مسلمان اگر زندگی گزارے گا تو وہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے، اور اپنی کسی بھی اختلافی مسائل کو حل کرنے کے لیے جب تک وہ اللہ رب العالمین کو اور اس کے رسول کو فیصل اور حکم نہیں مانے گا، جب تک وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر بہت سے جو فکری تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں دین کے نام پر قائم کی گئیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے دوسری شخصیتوں کو اپنا آئیڈیل بنایا، اسوہ بنایا، نمونہ بنایا۔ خصوصاً اخوان المسلمین جماعت جو 1928 کے اندر قائم کی گئی حسن بننا کے ذریعے سے، انہوں نے اپنا اسوہ اور نمونہ جس طرح سے سید رشید رضا، شیخ محمد عبدہ، جمال الدین افغانی، مصطفیٰ کامل اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنایا، جنہوں نے عقل پرستی کو بنیاد بنا کر کے قرآن اور حدیث کی منمانی تعویلیں کی، انگریز نوازی اور مغرب نوازی کا ثبوت دے کر کے اسلامی دنیا کے اندر بطور خاص عربوں کے اندر الہات پرستی، اباحیت اور عقل پرستی کا رواج کیا، تاکہ اس کے بلبوتے مسلمان اخلاقی طور پر اور دینی طور پر تباہ ہو جائیں، ان کے اندر سے روحانیت کا جنازہ نکال دیا جائے، تاکہ مغربی استعمار دیر تک مسلمانوں پر قائم رہ سکے۔ انگریزوں نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے ان کا استعمال کر کے خوب فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ رول کے طریقے کو اپنا کر کے اپنی حکومت کو قائم رکھا۔ کہتے ہیں کہ 1905 کے اندر جس سال شیخ کی وفات ہوئی تھی، یعنی شیخ محمد عبدہ کی، مصر میں انگریزی حکومت کا اس وقت جو عدالتی مشیر تھا، اس نے شیخ کے بارے میں کہا تھا، مفتی الدیار المصریہ شیخ مرحوم محمد عبدہ کی وفات سے جو خسارہ ہوا ہے حکومت کا، اس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے۔ حکومت سے مراد انگریزوں کی حکومت ہے، یعنی شیخ محمد عبدہ کی جو وفات ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے جو انگریزی حکومت کا خسارہ ہوا، اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ مصر کی عدالتی اور قانونی نظام کی اصلاحات میں شیخ کے جو کارنامے ہیں اور شیخ نے انگریزی حکومت کے لیے جو کام کیے ہیں، انہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ آخر وہ کون سے
قانونی نظام اور کے اندر اصلاحات تھے، اور شیخ کے وہ کون سے کارنامے تھے جن کو انگریزی حکومت نہیں بھلا سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے انگریزی حکومت کی خدمت جس طرح سے کی تھی اور اسلامی قوانین کا جس طرح سے تہیہ پاچا کیا تھا، مصر کے اندر نصاب تعلیم کو جس طرح سے بگاڑ دیا تھا، یہی ساری ان کی خدمات تھے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ مصر میں تعینات برطانوی وائسرائے لارڈ کرومر شیخ کا گہرا دوست تھا۔ مصر کے اندر لا کالج اسی نے بنایا تھا شیخ کے مشورے سے، تاکہ یہاں سے انگریزوں کے طرد پر آزاد خیال وکلا پیدا ہوں۔ اور اسی کالج کے بارے میں کرومر نے کہا تھا کہ اس کالج نے ہر پہلو سے کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ شیخ جو بھی رپورٹ حکومت برطانیہ کو پیش کرتے ہیں اس پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، اور حکومت آنکھ بند کر کے اسی رپورٹ کے حساب سے قانون بنا دیتی ہے۔ یہ ساری باتیں کرومر نے شیخ کی وفات کے موقع پر تو ان کی تعریف میں کہی تھی۔ شیخ محمد عبدہ صرف انگریزوں کے نزدیک ہی محبوب نہیں تھے، بلکہ مصر کے اندر کمیونسٹ آزاد خیالوں سے لے کر عرب کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک بھی بہت محبوب تھے، اور لوگ انہیں امام کہا کرتے تھے۔ چنانچہ مسیحی مصنف معجم الموارد بشر الخوری شیخ کی تعریف کرتے ہوئے یہاں تک کہہ جاتا ہے والخلاصۃ انک آیۃ من آیات اللہ، من جملہ شیخ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ اس طرح کا جملہ ایک عیسائی مصنف نے شیخ محمد عبدہ کے بارے میں کہی ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ کی پرورش کس طرح ایک مشکوک گھرانے میں ہوئی، تعلیم ایک مشکوک شخص جمال الدین افغانی کے ماتحت ہوئی، انگریزوں نے کس طرح شیخ کو اعلیٰ عہدہ دے کر اپنی مصلحت میں ان کا استعمال کیا۔ شیخ محمد عبدہ وہی ہیں جنہوں نے عالم اسلام میں یہ فتویٰ سب سے پہلے دیا تھا کہ کافر انگریزوں کے ساتھ مل کر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ولا برا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انگریزی ہیٹ جس سے مسلمان نفرت کرتے تھے، شیخ ہی نے اسے پہننے کو جائز کہا تھا، اور پھر مسلمانوں میں بھی اس کا رواج ہو گیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ کمال نے ترکی کے اندر اسی کو بعد میں واجب کر دیا۔ شیخ ہی نے سب سے پہلے سود کا کھانا جائز قرار دیا تھا، بشرطے کہ وہ دو گناہ کر کے نہ ہو، جیسا کہ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ شیخ کی نظر میں اضعاف مضافہ سے، یعنی اگر دو گناہ کر کے نہ ہو، گناہ کر کے نہ ہو تو ایسی صورت میں سود کا کھانا جائز ہے۔ حالانکہ یہ الفاظ اضعاف مضافہ کا ہے، گناہ کر کے کھانا، دو گناہ تین گناہ کر کے سود کھانا، چونکہ یہ عربوں میں اس طرح سے عادت تھی تو یہ حالات کے حساب سے استعمال کیے گئے، ورنہ لفظ کا جو ہے ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ سود کا کھانا مطلقاً حرام ہے۔ دوسری آیتوں میں اس کا ذکر ہے، مطلق طور پر سود کھانے کو حرام کیا گیا ہے۔ قرآن کے اندر صاف صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہاں پر تو کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، مطلق سود کے کھانے کو حرام کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن شیخ محمد عبدہ نے کہا ہے کہ قرآن میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا، کہ سود کو گناہ کر کے نہ کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر گناہ کے کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کی انہوں نے بات نکالی ہے قرآن سے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ شیخ محمد عبدہ نے کہا کہ ہمیں اس وقت ایک کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ مسلم نوجوانوں کو عسکری مدارس میں پڑھا کر انگریزی میں بھرتی کرنا چاہیے۔ تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو، ان کے بچوں کو مکمل طور سے انگریزوں کی خدمت کے لیے بالکل وقف کر دیا جائے، لگا دیا جائے انگریزوں کی خدمت میں۔ شیخ محمد عبدہ کو انگریزی حکومت نے مفتی عام بنایا اور شرعی محاکم کے اندر اصلاح کی ذمہ داری سونپ دی۔ چنانچہ انہوں نے 83 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ تیار کی، جس کے اندر اصلاحی مشورے انہوں نے دیے تھے انگریزی حکومت کو اپنی ثوابدید کے حساب سے۔ اس میں ایک کمیٹی بنانے کی بات بھی کہی تھی شیخ محمد عبدہ نے،
جو عصر حاضر کے موافق تمام امور پر غور کر کے اصلاح کا کام کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شیخ محمد عبدہ کے آخر وہ کون سے اصلاحی کام ہیں جو انہوں نے انگریزی حکومت کے اندر رہ کر کے انجام دیا۔ شیخ کے جن اصلاحی کارناموں کا چرچا کیا جاتا ہے اور جنہیں انگریزوں نے خوب مشہور کیا، انہیں ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دین کے اندر اصلاح و تجدید، زبان و ادب کے اندر اصلاح و تجدید، اور سیاست کے اندر اصلاح و تجدید۔ شیخ نے تینوں میدانوں میں کام کرنے کے لیے اپنے بہت سارے شاگرد چھوڑ دیے۔ ان کے نام اور کام ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ کے اصلاح و تجدید سے کیا مراد ہے۔ ان کے اہم شاگردوں میں جنہوں نے شیخ کے کارنامے کو آگے بڑھایا، سعد زغلول، قاسم امین، احمد لطفی سید اور طٰہٰ حسین جیسے لوگ مشہور ہیں، اور معروف ہے ان سب کے بارے میں کہ سیاسی پیمانے پر سعد زغلول ہوں یا احمد لطفی سید ہوں، یا ادب و لٹریچر کے میدان میں، علمی میدان میں قاسم امین ہوں یا طٰہٰ حسین ہوں، ان لوگوں نے کیا گل کھلائے ہیں مسلمانوں کو، اسلام کے ساتھ کس طرح سے انہوں نے کھلواڑ کیا ہے۔ انہی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ شیخ محمد عبدہ کے کارنامے کو، اصلاحی کارنامے کو، تجدیدی کارناموں کو ان لوگوں نے مصر کے اندر آگے بڑھایا ہے۔ الجامعہ المصریہ، جس کے اندر شیخ محمد عبدہ نے سارے نصاب اور علوم کی تجدید کاری کی تھی تاکہ نئے نصاب کی روشنی میں قدیم عربی تہذیب، فرعونی تہذیب کی تجدید کاری ہو۔ اس یونیورسٹی میں مخلوط تعلیم ہوتی تھی، بلکہ اس کے اندر رقص اور دیگر فنون لطیفہ کو بھی شامل کیا گیا تھا، محض شیخ محمد عبدہ کے مشورے پر، جبکہ اس سے پہلے یہ چیزیں مصر کے اندر نصاب تعلیم میں شامل نہیں تھی۔ شیخ محمد عبدہ نے ایک بار جامع ازہر کو استبل، مارستان اور مخروب کہا۔ یعنی یہ کیا استبل بنا رکھا ہے؟ یعنی گویا ایسا لگتا ہے کہ یہاں سب جانور رہتے ہیں، گھوڑوں کو رکھا جاتا ہے اور یہاں پر بیمار قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اس کو مارستان کہا، استبل کہا جامع ازہر کو۔ چنانچہ جب ان کو موقع ملا شیخ ازہر بنے تو انہوں نے اس کے نصاب کو مکمل طور سے تبدیل کر کے رکھ دیا، تب جا کر کے ان کی نظر میں یونیورسٹی بنی۔ ایک بار اپنے شاگرد رشید شیخ محمد رشید رضا سے انہوں نے کہا، ازہر میں جو بھی ایک لمبی مدت تک تعلیم حاصل کرے گا وہ اپنی صلاحیت کھو بیٹھے گا۔ کیوں اپنی صلاحیت کھو بیٹھے گا؟ ان کی نظر میں وہاں جو دینی تعلیم حاصل کرے گا اس کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی۔ محمد عبدہ کو دور حاضر میں عقل پرستوں کا پیر اسی لیے مانا جاتا ہے۔ ان کی افکار ضالہ کی تردید پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے عمدہ کتاب شیخ فہد رومی کی ہے، منہج المدرسہ العقلیہ الحدیثہ فی التفسیر۔ ان کے عقیدے پر ایک رسالہ بھی انہوں نے لکھا ہے جو ابھی طبع نہیں ہوا ہے۔ استاد بستامی سعید نے لکھا ہے کہ محمد عبدہ کی عقائد کی تردید میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے۔ ان کے اصلاحی کارناموں، تفسیری اور فتاوی جات کے کارناموں، نیز فکری رجحانات کو لے کر کے انہیں سر سید احمد خان کے کارناموں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ رشید رضا نے اسے خوب پھیلایا اور الریاض نامی ایک ہندوستانی جریدے میں اس موضوع پر اس عنوان کے ساتھ ایک مقالہ لکھا تھا، حل ولد السید احمد خان ثانیۃ بمصر وظہرت جریدتہ تہذیب الاخلاق بشکل المنار، کہ کیا سید احمد خان دوبارہ مصر میں ظاہر ہوئے اور کیا ان کا جریدہ تہذیب الاخلاق جریدہ المنار کی شکل میں مصر کے اندر دوبارہ پیدا ہو گیا؟ تو تاریخ الامام محمد عبدہ کے اندر شیخ محمد رشید رضا نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ یعنی جو حیثیت ہندوستان کے اندر سید احمد خان کو ملی ہے انگریز نوازی کے اندر اور عقل پرستی کے اندر، کہ اب تفسیر کے اندر کس طرح سے انہوں نے سائنس کے سہارے اور عقل پرستی کے سہارے انہوں نے تعویل کیا ہے تمام آیتوں کی، اور کس طرح سے بہت ساری چیزوں کا بطور خاص معجزات کا اور ان تمام چیزوں کا جو عقل میں آنے والی نہ ان کا انکار کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کیا مصر کے اندر بھی وہی سید احمد خان ظاہر
ہوئے ہیں دوبارہ، اور جو تہذیب اخلاق کی طرح سے وہ مجلہ المنار کو قرار دیتے تھے اور سید احمد خان کی طرح سے شیخ محمد عبدہ کو قرار دیتے تھے، آپ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ سید احمد خان کے نظریات کو جانتے ہوں گے، ان کے اہداف و مقاصد کو جانتے ہوں گے، اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ محمد عبدہ کے کیا مقاصد تھے اور ان کے کیا عقائد تھے۔ شیخ محمد عبدہ نے خلاصہ ہم کر سکتے ہیں ان کے عقائد کا، ان کے افکار کا، ان کے نظریات کا، کہ کس طرح سے انہوں نے سنت کا انکار کیا، صرف قرآن پر بھروسہ کرنے کی بات کہی، جیسا کہ ان کے شاگرد ابو ریہ کا کہنا ہے۔ یہ بھی بہت ہی گمراہ شخص تھا، یہ سنت کا کھلم کھلا انکار کرتا تھا۔ اس کا کہنا ہے، یہ ابو ریہ یہ شیخ محمد عبدہ کا شاگرد خاص ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قاسم امین تھے، رشید رضا وغیرہ تھے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے استاذ امام محمد عبدہ نے کہا، ان المسلمین لیس لهم امام فی هذا العصر غیر القرآن، اس وقت قرآن کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی امام نہیں ہے، قرآن کے علاوہ کوئی رہنما نہیں ہے، مطلب ہمیں قرآن کے علاوہ اور کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ صاف صاف سیرت، تاریخ اور حدیث کا انکار ہے اس کے اندر۔ وَإِنَّ الْإِسْلَامَ الصَّحِيحُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ قَبْلَ ظُهُورِ الْفِتَنِ، اور صحیح اسلام تو اسی وقت تھا جب فتنے ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ وقال رحمہ اللہ تعالی، اور شیخ محمد عبدہ رحمۃ اللہ نے کہا، لا يمكن لهذه الامه ان تقوم ما دامت هذه الكتب فيها، اي الكتب التي تدرس في الازهر وامثالها، کہتے ہیں یہ امت اس وقت تک کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے سامنے یہ ساری کتابیں موجود رہیں گی جو ازہر میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ فقہ کی کتابیں، یہ حدیث کی کتابیں، یہ تاریخ اور تفسیر کی کتابیں، یہ اصول کی کتابیں، یہ ساری کتابیں جب تک رہیں گی جب تک یہ امت اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہو سکتی ہے۔ وَلَن تَقُومَ إِلَّا بِالرُّوحِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْقَرْنِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْقُرْآنُ، یہ امت صرف قرآن ہی کے ذریعے سے کھڑی ہو سکتی ہے جو کہ قرن اول میں تھا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرن اول میں صرف قرآن تھا، کیا قرن اول میں حدیث نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، صحابہ کے اقوال نہیں تھے، نبی کی سیرت نہیں تھی، تاریخ نہیں تھی، یہ ساری چیزیں نہیں تھی کیا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف قرآن کو جب تک یہ امت نہیں پکڑے گی، جب تک اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتی ہے، اور جو بھی اس کے مد مقابل ہے وہ سب علم و عمل کے سامنے رکاوٹ ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک جملہ ہے۔ وَكُلُّ مَا عَادَهُ أَوْ وَكُلُّ مَا عَدَاهُ فَهُوَ حِجَابٌ قَائِمٌ بَيْنَ وَبَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، اور جو بھی اس کے علاوہ ہے یا جو بھی اس کے مد مقابل ہے وہ سب علم و عمل کے سامنے رکاوٹ ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی کتابیں ہیں جن کو بنیاد مانا جاتا ہے، خاص طور سے قرآن کی طرح سے جن کو حیثیت دی جاتی ہے، جیسے کہ حجت میں، احتجاج کے اندر، حجت کے اندر دلیل اور ثبوت کے طور پر جس طرح سے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی، اقوال صحابہ کو اور ان کے اجماع کو اور قیاس کو جس طرح سے حجیت کا درجہ دیا جاتا ہے، اس طرح یہ سارے کے سارے عمل اور علم کے سامنے رکاوٹ ہیں۔ اور جب یہ لوگ علم بولتے ہیں تو اسے سائنس مراد لیتے ہیں عام طور سے۔ تو ان کے نزدیک، عقل پرستوں کے نزدیک، یہ ابو ریہ جو کہ شاگرد تھا شیخ محمد عبدہ کا، اس کے زبانی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ صرف قرآن کا دعویٰ کرتے تھے اور اس کے مد مقابل جو بھی چیزیں ہوتی تھی اس کا صاف انکار کر دیتے تھے، حتیٰ کہ قرآن کے اندر خود یہ لوگ تعویلیں کرتے تھے اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور یہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ جو قرآن کی صرف بات کرتا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو
اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو شرعی حیثیت حاصل ہے، وہی حجیت حاصل ہے جو آیت کو حاصل ہے، جو اللہ کے کلام کو حاصل ہے۔ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے جس طرح سے ہم کسی حکم کے لیے حجت بنا سکتے ہیں، کسی فقہی مسئلے کے لیے، کسی شرعی مسئلے کے لیے، کسی واجب کے لیے ہم جس طرح سے دلیل بنا سکتے ہیں، ثبوت بنا سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم حدیث کو بھی دلیل بنا سکتے ہیں، صحابہ کے اجماع کو بھی اور قیاس کو بھی دلیل بنا سکتے ہیں۔ تو اس سے صاف صاف انکار لازم آتا ہے ان تمام چیزوں کی، اور صرف ان تمام چیزوں کی نہیں بلکہ خود قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسی کی آڑ میں صرف قرآن اور قرآن ہی ہمارا امام ہے، ہمارا رہبر ہے، اسی کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرن اول میں صحابہ کے دوران صرف یہی ایک چیز تھی، یہی کہہ کر کے، حالانکہ یہ بات غلط ہے ان کی، صحابہ کے دور میں صرف قرآن نہیں بلکہ سنت بھی تھی، نبی کی حدیث بھی تھی، اس کو یہ نہیں ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کو بیان کر کے کہ ہمارے سامنے صرف قرآن ہے کہہ کر کے عقائد کے اندر حدیث احاد کا انکار کرتے ہیں، حدیثوں کی حجیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ محمد عبدہ نے صاف صاف کہا لا يمكن ان يعتبر حدیث من احادیث الاحاد دلیلا علی العقیدہ، عقیدے کے باب میں حدیث احاد کو دلیل نہیں بنا سکتے، صاف صاف انہوں نے کہا۔ حالانکہ آپ دیکھیں بخاری کے اندر جو پہلی حدیث ہے وہ حدیث احاد ہے، منفرد ہے انما الاعمال بالنیات، آپ دیکھ لیجئے۔ حالانکہ اس حدیث کا انما الاعمال بالنیات، نیتوں، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہر چیز کے اندر کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کے اندر نیت شامل ہے۔ بغیر نیت کے کوئی عمل اللہ کے نزدیک، کوئی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول ہی نہیں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کو حجت بنایا جاتا ہے۔ حدیث احاد ہے وہ، شیخ محمد عبدہ صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ لا يمكن ان يعتبر حدیث من احادیث الاحاد دلیلا علی العقیدہ، عقیدے میں، عقیدے کے باب میں حدیث احاد کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ آج کا نہیں، بہت قدیم فتنہ ہے، یعنی یہ حدیث کو عقیدے میں، حدیث احاد کو عقیدے میں بنیاد نہیں بنا سکتے ہیں، عبادت میں بنیاد نہیں بنا سکتے ہیں، دلیل نہیں بنا سکتے ہیں، اس طرح کا فتنہ یہ بہت پرانا ہے۔ چنانچہ ایوب سختیانی جو کہ 131 ہجری میں فوت ہوئے تھے، ان کا کہنا ہے اذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعك من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم انه ضال مضل، جب آپ کسی سے حدیث بیان کریں اور وہ کہے کہ اسے چھوڑیں، مجھ سے قرآن بیان کریں، تو جان لو کہ وہ ضال مضل ہے، وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا۔ اگر آپ کسی سے قرآن و حدیث کی بات کریں اور وہ کہے کہ مجھ سے صرف قرآن بیان کرو، حدیث کو چھوڑو، تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہے، خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ یہ 2 صدی ہجری میں ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی۔ اس طرح کے منکرین حدیث کو جواب دینے کے لیے علامہ البانی کی کتاب حدیث الاحاد حجت فی العقائد والاحکام اور ان کا یہ قیمتی رسالہ منزلۃ السنہ و بیان انہ لا یستغنی عنہا بالقرآن، اگر ان دونوں کو پڑھ لیا جائے تو کافی ہے۔ الحاد اور بے حیائی پر گفتگو کرتے ہوئے شیخ مصطفیٰ صبری نے کہا کہ محمد عبدہ نے اپنے استاد جمال الدین افغانی کے ساتھ مل کر تعلیمی اور سماجی ہر میدان میں الحاد اور بے حیائی کو داخل کیا۔ چنانچہ انہوں نے بہت سے ازہریوں کو الحاد اور لادینیت کی طرف لا کر کے کھڑا کر دیا، مگر ایک بھی ملحد کو دین کی طرف ایک بھی قدم لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ جمال الدین افغانی کے ذریعے معصونیت کو بھی انہوں نے ازہر تک پہنچایا اور قاسم امین کے ذریعے بے حیائی کو پورے مصر میں پھیلایا۔ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین، اس کتاب کے اندر مصطفیٰ صبری نے وضاحت کے ساتھ ساری باتیں لکھی ہیں۔ بدبخت کوثری نے محمد عبدہ کو وحدت الوجود کے اساتین میں شمار کیا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، اہل بدعت ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ یعنی کوثری نے کہا ہے کہ شیخ محمد عبدہ
وحدت الوجود کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جس طرح سے کوثری یہ اہل بدعت میں شمار ہوتا ہے، وحدت الوجود کا قائل ہے، اور جتنے بھی صوفی آپ کو ملیں گے وہ وحدت الوجود کے قائل ہوتے ہیں، تو تصوف بھی ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ کے کارنامے اور ان کے شاگردوں کا حال جیسا کہ بتایا گیا اس سے آیا ہے کہ ان کے کیا خدمات تھے دین اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلم ممالک کے خلاف، مسلم حکمرانوں کے خلاف، اسلامی عقائد کے خلاف، اسلامی احکام کے خلاف، اسلامی اخلاق اور تہذیب کے خلاف، ساری چیزوں کے خلاف ان لوگوں کے کارنامے تھے۔ ان کا کام تھا انگریزوں کی خدمت کرنا، صہیونیت کی خدمت کرنا، معصونیت کی خدمت کرنا، چاہے وہ شیخ جمال الدین افغانی ہوں یا شیخ محمد عبدہ ہوں یا ان کے بدبخت شاگرد ہوں، سارے ان میں سے چند ایک ٹھیک تھے، ورنہ اکثریت اس میں جو ہے بدبخت تھی۔ ان میں سے دیکھیں چند کا نام لیتے ہیں، کچھ بگڑے ہوئے مسلمان آپ کو ملیں گے، کچھ عیسائی ملیں گے، شیعہ ملیں گے، یہودی ملیں گے۔ سعد زغلول، عبداللہ ندیم، فرید وجدی، سلیم انجوری عیسائی تھا، یعقوب سنو یہودی تھا، حسنین نعمت اللہ خوری نصرانی تھا، علی ابراہیم موئلہی، ادیب اسحاق نصرانی تھا، سلیم نقاس یہ عیسائی تھا، سعید بستانی عیسائی تھا، محمد مخزومی، احمد عرابی اور ان کے علاوہ بہت سے یہود و نصارہ اور اسلام کی طرف نسبت کرنے والے ملحدین آپ کو ان کے خاص شاگردوں میں مل جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جمال الدین افغانی نے اپنے پیچھے اپنے شاگردوں کے واسطے سے معصونیت، رافضیت، بابیت، بہائیت کے خطرناک اثرات چھوڑے ہیں کہ ان کے بعد الحاد پسندوں اور بددینوں کی ایک بہت بڑی کھیپ تیار ہوئی ہے۔ چنانچہ ان کی تحریروں، خطوط اور خطابات کو اگر غور سے پڑھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا پتہ آپ کو لگ جائے گا۔ 1905 کے اندر شیخ محمد عبدہ اسکندریہ کے علاقے میں کینسر کی مرض کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ ان کے بتایا جاتا ہے کہ ان کے جو علمی آثار ہیں سب سے اہم جو ہے واردات ہے۔ ان کی پہلی کتاب جنہوں نے 1874 کے اندر لکھی تھی، یہ کتاب انہوں نے صوفیہ کے منہج پر علم کلام اور توحید کے بیان میں لکھی تھی۔ چارلس ایڈسن کے بقول ان کی اس کتاب سے ان کے ذہن پر وجودیت کا تسلط ظاہر ہوا اور وحدت الوجود کا تسلط ان کے اوپر واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ خصوصاً انہوں نے وحدت الوجود کے بارے میں ایک رسالہ باقاعدہ لکھا ہے۔ شیعوں کی معروف کتاب نہج البلاغہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے۔ نہج البلاغہ جس کے اندر ابن ابی الحدرد نے، جو کہ شیعہ رافضی تھا، کس طرح سے اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب بہت ساری روایتوں کو گڑھ کر کے لکھ دی ہیں، اور ایک بہت بڑی کتاب اس نے لکھی جس کا نام نہج البلاغہ رکھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف من گھڑت روایتیں انہوں نے منسوب کی۔ اسی کی شرح شیخ محمد عبدہ نے کی ہے، شرح نہج البلاغہ کے نام سے، جو کہ شیعوں کی یہاں بہت معروف ہے۔ اس کتاب کی انہوں نے شرح کی، اس کے اندر جو الفاظ غریبہ تھے اس کی تشریح کی ہے، اور جو مشکل الفاظ تھے اس کی وضاحت کی ہے۔ نیز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطاب سے کیا مقصد ہے، اس روایت سے کیا مقصد ہے، ان سب کی انہوں نے تفصیل اس کے اندر بتائی۔ اگر وہ کسی حدیث کی شرح لکھتے اور اسی طرح سے کسی تاریخ پہ کوئی کتاب، عقیدے پہ کوئی کتاب لکھتے تو بہت ہی مفید ہوتی، اس لیے کہ جس طرح سے انہوں نے عرقریزی کی ہے اس کتاب کی شرح لکھنے میں، جو وقت انہوں نے گنوایا ہے اس کتاب کو لکھنے میں، اس کی شرح لکھنے میں، اگر انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہوتی، عقیدے کی خدمت کی ہوتی اور اسی طرح سے اور کوئی دینی کام کیا ہوتا تو اور اچھا ہوتا۔ اتحاد بین المذاہب پر ایک رسالہ انہوں نے توحید، رسالۃ التوحید کے نام سے لکھا، یہ ان کی معروف ترین کتابوں میں سے ہے۔ بعض عیسائیوں نے اس کتاب کے چند مباحث کو حذف کرنے کے بعد اس کو اپنے اداروں میں بطور نصاب کے مقرر کیا ہوا ہے۔ کتاب کے ٹائٹل میں توحید سے مراد ایمان و عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد
مختلف ادیان کو آپس میں ایک دوسرے سے متحد کرنا مراد ہے، توحید یعنی توحید الادیان۔ گرچہ انہوں نے اس میں توحید پر بھی گفتگو کی ہے، لیکن وہ فلسفی انداز میں انہوں نے کی ہے گفتگو، منطقی انداز میں کی ہے انہوں نے گفتگو، اور عقل پرستی کو اس میں انہوں نے جگہ دیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، عیسائیوں نے اس کتاب کے چند مباحث کو حذف کر کے انہوں نے بطور نصاب تعلیم کے اپنے اداروں میں شامل کیا۔ اگر یہ کتاب توحید پر ہوتی، عقیدہ پر ہوتی اور اسلامی منہج کے مطابق یہ کتاب ہوتی تو عیسائی اس کو اپنے یہاں نصاب تعلیم میں داخل نہیں کرتے، جس طرح سے کہ سید قطب کی بعض کتابوں کو اور اسی طرح سے سید مودودی کے بعض کتابوں کو شیعوں نے اپنے یہاں ترجمہ کر کے فارسی میں اسے نصاب تعلیم میں باقاعدہ داخل کیا ہے۔ اسی طرح سے شیخ محمد عبدہ کی اس کتاب کو عیسائیوں نے اپنے اداروں میں بطور نصاب تعلیم کے داخل کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے، اگر دیکھیں آپ، خدمت کس کی ہے، یہ چاہے اخوانی ہوں یا اسی طرح سے جماعت اسلامی والے ہوں، ان کے جو بڑے بڑے پیر تھے انہوں نے ایسی کتابیں لکھی کہ ان سے شیعہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انہی کتابوں کو وہ لوگ اہل سنت مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ استعمال کرتے ہیں، اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے جو خدمت کی اپنے آقاؤں کی، ان کے کہنے پر، انہی کتاب کے ذریعے سے وہ استعمال کرتے ہیں، اسلام کے خلاف اسے استعمال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے صحابہ ایسے تھے، خود تمہارے مولوی نے لکھا ہے، تمہارے عالم نے لکھا ہے، تمہارے آدمی نے لکھا ہے، اس طرح سے تمہارے گھر کی یہ گواہی ہے۔ تو کس طرح سے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر کے ان لوگوں نے اسلام کا نقصان کیا، مسلمانوں کا نقصان کیا، اور کس طرح سے انہوں نے قرن اول، پہلی صدی اور صحابہ کے دور کا سہارا لے کر کے، قرآن کا سہارا لے کر کے کس طرح سے انہوں نے سنت کا انکار کیا، سنت اور حدیث کے اندر انہوں نے شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ سید مودودی کی کتابیں پڑھ لیجئے، حمید الدین فراہی کی کتابیں پڑھ لیجئے، اس طرح سے آپ کتابیں پڑھیے، سید قطب کی کتابیں پڑھیے، شیخ محمد عبدہ کی کتابیں پڑھیے، جمال الدین افغانی کی کئی کتابیں ہیں وہ پڑھیے، تو صاف نظر آئے گا کہ انہوں نے بہت ساری حدیثوں کا یا تو صاف طور پر انکار کر دیا ہے، بہت ساری حدیثوں کے اندر انہوں نے تنقید کی ہے، اس کے اندر شک کا اظہار کیا ہے، اور ایسے ایسے فارمولے بنائے ہیں، جراحت کا فارمولہ بنایا، عقلی طور پر پرکھنے کا فارمولہ بنایا کہ آپ جو ہے آپ کے نزدیک حدیث ہی کیا قرآن میں بھی شک پیدا ہو جائے گا، جس طرح سے کہ یہودی، عیسائی اور شیعہ رافضی چاہتے ہیں کہ اہل سنت مسلمانوں کے جتنے مصادر اور مراجع کی کتابیں ہیں، حتیٰ کہ چاہے وہ حدیث اور حدیث کے علاوہ قرآن ہی کیوں نہ ہو، ان کے اندر شک پیدا کیا جائے، انہیں مشکوک بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر کے بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سازشوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔